آج ہماری اردو گھر کی فکری نشست کا موضوع ہے انقلاب اکتوبر کا اردو ادب پر اثر. اور آج صدر محفل جو ہے صدر مجلس محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ ہیں. اکتوبر انقلاب سے مراد ہماری وہ روسی انقلاب ہے جس کی وجہ سے سوویت یونین معرض وجود میں آیا اور پھر ایک ترقی پسند تحریک بھی شروع ہوئی ہند و پاک کے اندر، اردو ادب پہ گہرا اثر چھوڑا. تو آج اس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے. تو جس ترتیب سے لوگ شریک محفل ہوئے ہیں اسی ترتیب سے میں انہیں دعوت خطاب یا دعوت کلام بھی دوں گا. سب سے پہلے محترمہ فرحین، میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، آج تو بس میں سننے کے لیے ہی آئی ہوں، تو میرا ٹائم جو ہے وہ رضوان حسنی صاحب اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کر لیجیے گا. چلیے، شکریہ. چلیے، بہت بہت شکریہ. تو اب میں ترتیب میں دوسرا نمبر پہ ہیں ریحان بھائی، ریحان قیصر صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. میں بھی اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ٹائم دینے والا مجھے اس پہ سننے کا بہت شوق ہے. اچھا، اور مجھے معلوم ہے آپ ہو گئی تلمیذ وغیرہ بہت اچھا بولیں گے، تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. آپ میرے لیے مشکل کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے لیے بھی اور تلمیذ صاحبہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے. آپ جو وقت دینے والی بات ہے نا کہ دوسرے کو تفویض کر رہے ہیں، یہ پارلیمانی روایت ہے کچھ ترقی یافتہ ممالک میں، لیکن یہ اردو مجالس میں ایسا نہیں ہے. میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت جو ہے دوسرے کو تفویض کر رہے ہیں، دان کر رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ریحان بھائی. تو میں حسن زیدی اسلام آباد سے، اگر آپ اس موضوع میں کچھ بات کرنا چاہیں گے، اکتوبر انقلاب کا اردو ادب پر اثر. حسن زیدی بھائی. یہ اصل میں بھی کچھ اتنی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس انقلاب کے بعد انڈیا اور پاکستان بر صغیر میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی، اور جس میں تقریباً دو طبقات مارد وجود میں آئے. ایک وہ روایتی انداز تحریر تھا اور ایک یہ ترقی پسندانہ تحریر، جس میں انقلاب نے ایک نئی روح پھونکی اور جس میں ایک نیا طبقہ وجود میں آیا، جس میں کافی اچھے لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے اردو ادب کو ایک نئی جہت عطا کی. اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، فیض احمد فیض ہیں اور فراز ہیں اور باقی جو ہمارے تخلیق کار ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں سے اس ہمیں محظوظ کیا اور متعارف کرایا. تو اس میں بات یہ کہ یہ تو ایک ادبی نقطۂ نظر سے تو بہت ہی یوزفل تھا، لیکن سیاسی طور پر بہت سے لوگ اس تحریک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کو بہت زیادہ اس سلسلے میں، اس جدوجہد میں کافی مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور کافی ان کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا گیا. لیکن جب یہ تحریک زوروں پر رہی اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنی غلط سوچ نہیں تھی جو جس نے لوگوں کو متاثر کیا. لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے نظام میں، ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں اور بہتر تبدیلیاں آئیں. تو افسوسناک پہلو تو یہی ہے کہ ہم نے ان اسٹال وارڈز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جو اس تحریک میں آگے تھے. بہر میں کوئی خاص اتنا مجھے تاریخی مطالعہ تو نہیں ہے میرے، لیکن میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس تحریک نے ہمارے ادب میں، اردو ادب میں اور دوسرے پورے لٹریچر میں ایک خاص اثر انداز ہوئے. اور میرا خیال ہے یہ ایک تعمیری نقطۂ نظر سے بہتر بات تھی کہ ہمارے ادب کو ایک نئی جہت ملی جس سے ہم لوگ آج تک محظوظ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حسن زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ آپ چلے جائیں، آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہوگا. آپ کا تعلق علی گڑھ سے ہے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا، مس مت کیجیے گا حسن بھائی. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ. بلکہ آپ جو ہے اس میں ہمارے صدر بھی ہوں گے اور آپ سے ہم خصوصی خطبہ سنیں گے سر سید احمد خان کے بارے میں. چلو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.
تو اب میں اگلی گزارش کروں گا شیخ اعجاز بھائی. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. اس میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. بہرحال انقلاب اکتوبر کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی، سوشلزم اور کیپٹلزم. کیپٹلزم تو شروع سے قائم تھا. سوشلزم اور کمیونزم میں سوشلزم میں یا اسے کمیونزم کہہ لیجیے، اس میں انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کو جینے کا حق ہے اور اس میں برابری کی بنیاد ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے، یہ زیادہ جانتا ہے، اس کا علم اتنا ہے اتنا. لیکن جو انسانیت کی بنیاد وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو کھانا ملنا چاہیے، کپڑا یا مکان جو بھی ہے تو ملنا چاہیے. اس کے اوپر ہے اور اس کا ذمہ حکومت لیتی ہے. تو بہرحال یہ ہر ایک کے خصوصیات مختلف ہوں، چاہے ان میں خصوصیات کوئی بھی ہوں، لیکن ان کو یہ برابری کا درجہ دیتے ہیں. کیپٹلزم میں برابری کا تصور نہیں ہے. امیر اور غریب کا فرق ہمیشہ رہتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن جو ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس میں دیکھا جائے تو سوشلزم کی نفی ہے. اس میں کیپٹلزم کو قرآن نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اگر ہم سب کو برابر کر دیتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. اب اس پہ غور کیجئے کہ کتنی صحیح بات ہے. اب جب سب امیر ہو جائیں، سب کے پاس پیسے ہو جائیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو کیا ہوگا اس وقت؟ تو کسی کو ضرورت ہو تو وہ کیا کرے گا اس وقت؟ طاقت، جبر، ظلم، پھر وہ وقوع پذیر ہوگا. اگر کسی کو بڑھے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی طاقت کے زور پر کام کرائے گا، کیونکہ پیسے تو کسی نے نہیں دے، نہ اس نے دینے نہ لینے ہیں. تو وہ پھر یہ ایک سلسلہ جو ظلم کا وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بڑی کی ضرورت ہے تو کون کر تو وہی طاقت کی بنا پر جو چاہے ہر آدمی کروائے گا. غریب دیکھیے خوشی کی بات یہ کہ غریب اس بات پر خوش کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور اس کو رہنے کو جگہ مل جائے، یہ اس کی خوشی ہے. لیکن امیر کو دیکھیے چاہے وہ کتنا بھی کما لے لیکن وہ خوش کبھی نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. تو بہرحال اس کے جو میں اردو ادب میں جو اس کے اثرات ہیں واقعی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، بہت سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اور اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بھٹو صاحب بہت متاثر تھے اس معاملے میں جب ہی انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا اور اسلامک سوشلزم بنانا چاہ رہے تھے. حالانکہ اسلام سوشلزم کے خلاف ہے. یہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ نقطہ کیوں نہیں آیا. بہرحال تو علامہ اقبال اس زمانے میں بڑے متاثر ہوئے تھے اس چیز سے اور انہوں نے جو اپنے کلام میں اس طرف اشارہ کیے ہیں یا جو کچھ بیان کیا اس سے معلوم ہوتا وہ اس سے متاثر ہیں. کئی لوگ اچھا انقلاب اکتوبر کے حوالے سے علامہ اقبال نے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ علامہ کو اشتراکیت کی طرف مائل سمجھتے ہیں، بعض تو منکر خدا بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. علامہ نے اس وقت کے حالات کی تصویر کشی کی ہے. اب تصویر کشی کیسے کہ ملاحظہ فرمائیے بال جبریل کی میں ایک غزل مسلسل ہے لینن، یہ بریکٹ میں خدا کے حضور. تو لینن کے جو کچھ چند اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں لینن کی زبانی، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. یعنی یہ یورپین طرز حکومت امریکن دیکھ لیجیے ان کو تو یہ جو ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. یا یہ دیکھیے یہ کس طرح وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی پرابلم ہے جو بھی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. کب ڈوبے گا سرمایہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. اب یہ کہ سرمایہ، حالانکہ سرمایہ کے بغیر کوئی بزنس کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اقبال فرماتے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ
پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافہ. تو اسی میں آگے چل کے دیکھیے کہ یہ ہے فرمان خدا فرشتوں سے، یہ بھی بال جبریل کی میں ان کا کلام ہے اور جو بہت مشہور ہے اور جس کو ہر سب کی میرے خیال عوام خاص سب کی خواص سب کی زبان پر یہ ہے گونجتا ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو. یہاں پر دیکھا جائے تو یہ جو ان کا کلام ہے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں لگتا کہ جو اس سے کیا ہوگا کہ کھیت کے خوشے جلانے سے مراد یہ ہے کہ غریبی محنت کر رہا ہے، اگا رہا ہے اور اس کو ہم جلا رہے ہیں، یہ مناسب معلوم نہیں دیتا. تو میں خیر یہ ایک ذاتی اختلافات ہیں اس چیز میں، لیکن یہ ہے کہ جس کہ دہقان کو میسر ہونی چاہیے روزی، یہ تو ہمیں معلوم ہونا ہے، کیونکہ دہقان جو ہے وہی روزی سب سے مین چیز انسان کی زندگی کے لیے دہقان ہے. اگر وہ کام نہیں کرے روزی، چاہے ہمارے پاس کتنے ہی پیسے کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے، لیکن جب تک ہمیں کھانا نہیں ملتا وہ ہمارے لیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک اور شعر ہے یہ اسی کے آگے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست بات کی ہے کہ یہ ہر مذہب میں، ہر مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں یا جنہوں نے مذہب کو قبضے میں کیا ہوا ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جی ان کے چنگل سے آدمی آزاد ہو. اور یہی ہمارے ہاں آج کل دیکھیں آج کل زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم ایسے اس طرح پھنسے ہوئے ہیں اس میں کہ ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے، ہم اللہ کے احکام کو بالکل فراموش کر رہے ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر بے شمار لوگوں نے کہا، لیکن میں اقبال سے چونکہ متاثر ہوں اس لیے میں نے جو حوالے دیے ہیں وہ علامہ اقبال سے دیے ہیں. حالانکہ اب دیکھیے ان میں اپنے جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ احمد فراز ہیں یا یہ اپنے انہوں نے بھی کیا ہے، اب مجھے نام بھولتا ہوں سب کا، بہرحال ہر لوگوں نے. اسی طرح نثر میں منشی پریم چند لے لیجئے یا ان لوگوں نے اس طرح کا اس کے اوپر لکھا ہے. غریبوں کو اٹھانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ اس ہمارے اردو کی تحریروں میں اب ہمیں جا بجا ملتا ہے. شاعری میں تو ہے ہی، جیسے شاعر لدھیانی بھی ہے، وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی وہ بہت زیادہ متاثر ہے اس بات سے یہ انقلاب روس آیا. تو بہرحال اب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اب دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیے کہ جو دنیا سے تقریباً یہ جو سوشلزم ختم ہو رہا ہے، تو جو چیز قائم رہے گی وہ اللہ کے احکام کے مطابق یہی ہے کہ جی آپ جتنا مرضی کمائیں، اسلام میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں آپ اس کے 2.5% زکوٰۃ اور صدقات اور جو کچھ دے سکتے ہیں دوسروں کا خیال کرنا، تو پھر اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سسٹم کی یا کسی اور نظام کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو اللہ کرے کہ ہم جو ہیں صحیح طور پہ جو ہماری زندگی کے اصول ہیں، اسالیب ہیں، جس طریقے پہ زندگی کو ہر آدمی خوش ہو سکتا، ہمیں وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شیخ اعجاز صاحب. اب میں گزارش کروں گا محترمہ روحی خان صاحبہ سے کہ وہ خطاب کریں. میں تھوڑا سا وہی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس سلسلے میں کہ وہ جب اکتوبر کا جو ہے انقلاب، تو اس وقت وہی جیسے دنیا میں 2 نقطہ نظر ہوتے ہیں، ایک مادیت کا اور ترقی پسند اور ایک دوسرا جو ہے یعنی ایک رجائیت اور ایک مایوسیت. علامہ اقبال اور فیض احمد فیض اور اس دور کے تمام شعراء پہ اور ادب پہ یہ بہت اثر پڑا اس کا، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر مظلوم قوموں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، اور اسی بنا پہ اس اکتوبر کے انقلاب کی بنا پہ دنیا میں کافی انقلاب بھی آئے، جیسے افغانستان میں، ایران میں اور
افریقہ یمن وغیرہ سب. تو انقلاب تو آئے لیکن پاکستان میں زیادہ تر ہمارے شعراء پہ بھی یہ کافی اثر پڑا کیونکہ ہماری قوم جو تھی سب کانٹیننٹ میں غلامی کی زندگی بھی کافی گزار رہی تھی انگریزوں کے تلے. تو علامہ اقبال جیسے شعراء کو بھی یہ پسند نہیں تھی بس جیسے ایک جو فکری ہے فلسفہ فکر ہے کہ بس آپ اللہ کو پہچانو اور اللہ پہ ایک بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ which is not شتر بر زانو زنت کہ آپ یہ اونٹ کو باندھ کے بس بیٹھ جاؤ اللہ پہ بھروسہ کرو. تو علامہ اقبال اس سلسلے کے اس فلسفہ کے حق میں نہیں تھے. وہ اپنی قوم کو اسی روسی انقلاب کے اثر کے تحت وہ ان کو ترقی پسند دیکھنا چاہتے تھے اور وہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو کے اپنی خودی کو پہچان کے اور اپنی لیے خود نئے راستے تلاش کرنے کے لیے ان کو یہ پیغام دیتے تھے. جیسے مزدوروں کسانوں کے لیے یہ اجاز بھائی نے پڑھا تو یہی ان کی یہی تھی کہ ہمیشہ کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیت اور دہقان کو جلا دو تو اس میں بھی دو طرح کے بھی میننگ لیے جا سکتے ہیں. لیکن آئی اگری ود اجاز بھائی آلسو. لیکن اسی طرح لیکن علامہ اقبال کا موسٹلی اس انقلاب کے تحت بھی ان کی بہت سی نظمیں اور غزلیں ہیں اور اسی سلسلے میں ان کی ایک پرشین میں بھی ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو سناؤں فیض احمد فیض کا بھی ایک تھا کہ جب وہ چائنا سے آئے رشیا سے جب آئے تھے تو اس کے بعد وہ راولپنڈی میں اپنے ادیبوں اور شعراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا چائنا اور روس کے یعنی دونوں میں سے آپ کس کے حق میں ہو. تو ان کو وہی فیض احمد فیض کو کہ یہ تو شیعہ سنی کا مسئلہ یہاں شروع ہونے لگا تو انہوں نے وہیں یہ بحث دبا دی. ہمارا فوکس وہی ہونا چاہیے کہ ہماری نسل کے لیے کیا ہے, ہمارے جنریشن کے لیے کیا ہے, انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو دیز ڈسکشن اور نیگیٹو ڈسکشن. تو مثبت اسی لحاظ سے کئی شعراء نے انہوں نے مثبت پیغام دیا جس میں فیض اور یہ ہمارے دوسرے شعراء بھی ہیں اور علامہ اقبال نے بھی. اور جیسے فیض احمد فیض کا بھی یہ دست تہ سنگ ہے اور اس میں ان کی 3 جو ہے نظمیں وہ سفر نامہ چین پہ ہیں, وہ بھی پڑھنے چاہیے اور مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں پڑھوں گی لیکن انشاءاللہ جیسے اجاز بھائی نے کہا یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کی وجہ سے ولولہ انگیز جو شاعری لکھی ہمارے شعراء نے اور ادیب نے اور نثر نگاری کی, اس سے کافی ہماری جو ہے قوم کو کافی جو سوئی ہوئی قوم اسپیشلی جب مسلمانوں کو انہوں نے کافی جگایا. تو اس بل پہ آ کے اور اس نقطہ پہ آ کے تو علامہ اقبال نے تو ایون چیلنج تک کر دیا تھا کہ انسان کو کہ خدا کو کہ جیسے ایک انہوں نے لکھا ہے پرشین میں پیام مشرق میں محاورہ مابین خدا و انسان کہ خدا اور انسان کے مابین یہ محاورہ ہے. تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تبر آفریدی نہال چمن رہا کہ تو نے ایک کلہاڑا پیدا کر کے جو میں نے اتنے پودے اور گلستان اور جو پھول بہار جو میں نے اتنے لگائے تھے تیرے لیے ان میں ترقی کرنے کی بجائے تو نے کلہاڑے لے کے ان کو جنگلات اور یہ صاف کرنا شروع کر دیا. تو ان میں ترقی پیدا کرنے ان سے فائدہ لینے کی بجائے تم اپنی کلہاڑوں سے یہ تباہی مچا رہے ہو اور اپنی میری دنیا جو ہے انسانی دنیا کی تباہی کو طرف لے کے جا رہے ہو. لیکن اس کے بعد کب سے ساختی طائرے نغمہ زن رہا میں نے ایک بیوٹیفل پرندے یہ برڈز یہ کائنات یہ یونیورس پیدا کی ہے لیکن کو تم نیگیٹو رنگ لے کے اس کا غلط استعمال کرے اور ان جو آزاد پرندوں کو تم ان کو پنجروں میں بند کرے اور اسی میں وہ غلامی سے نجات لے کے آزادی کا پیغام دے رہے ہیں. تو یعنی وہی ترقی پسند ہونے کے لیے. تو پھر انسان اس کے بعد اس میں آگے یہ کہتا ہے تو شبہ فریدی چراغا فریدم سفالہ فریدی ایاغا فریدم کہ تو انسان آگے اللہ کو جواب دے رہا ہے کہ تو نے رات پیدا کی تو میں نے بھی کچھ نہ کچھ
کوشش کر کے میں نے بھی ترقیاں کی ہیں. میں نے چراغ آج کل جو بجلی ہے جو فراہم ہے, میں نے بھی اس سائنسی ترقی بہت کی ہے. اگر تو نے رات پیدا کی ہے, تو نے مجھے وہ وسائل پیدا کی ہیں, ان وسائل کے ذریعے میں نے بھی ترقی کی. اور اسی طرح بیان و کوثار و راغا فریدی خیابان و گلزار و باغا فریدم, میں نے اگر تو نے پہاڑ اور یہ جو سب ان کے پہاڑوں کے اوپر شاہین اور عقاب بیٹھنے والے ہیں, اور تو نے اتنی یہ سڑکیں اور گلزار اور باغ گلستان پیدا کیے ہیں, تو میں نے بھی ان میں ان کوثاروں کو میں نے سر کیا ہے. تو اس میں بھی وہی ترقی پسند اور جو ہے آگے بڑھنے کا جو پیغام ہے ان کے فارسی کے کلام میں بھی یہی ہے. اور ان کو زیادہ تر ان کی روح کو جگانے کے لیے ایک طرف بیٹھنے کے نہیں. منونم کے سنگ آئینم سازم, منونم کے زہر نوشینہ سازم. میں وہ ہوں کہ تو نے پتھر پیدا کیا, میں نے پتھر سے آئینہ پیدا کیا تاکہ اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں. اور میں زہر ہوں, من آنم کے زہر, تو نے زہر پیدا کی ہے, میں نے اس زہر کے ذریعے ہی میں نے تریاق پیدا کیا ہے. اس زہر کو پی کے ہی مجھے زندگی ملی اور تریاق ملا. تو اس میں بہت وسیع علامہ اقبال نے یہ نظریہ دیا ہے مسلمانوں کو, اور بالخصوص مسلمانوں کو اور بالعموم تمام دنیا کے لوگوں کو, کہ ایک جگہ نہیں رکو, ہر وقت ترقی پہ لگے رہو, اور غلامی کی زندگی گزارنے کی بجائے اپنی خود غیر طبقاتی زندگی گزارو, اور جو ہمارا قرآن اور اسلام کا یہی پیغام ہے. تو یہ آف کورس یہ انقلاب اکتوبر کا بھی اثر ہے ان کی شاعری میں. سو تھینک یو. بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ روحی خان صاحبہ. آج ہمارا موضوع ہے انقلاب اکتوبر کا اردو ادب پر اثر, اور اس سلسلے میں اگلی درخواست میں عامر سلیمان بھائی سے کروں گا, کچھ خطاب کریں. بہت شکریہ رضوان بھائی. اور بھی خوشی کی بات ہے کہ سیدہ بھی ہیں اور تلمیذ بھی ہیں, تو آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو میرا خیال ہے انقلاب جو روس ہے, سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ تو خیر ایک تھا, مگر اس کا ایک فکری بیک گراؤنڈ بھی تھا. چیزیں چینج ہو رہی تھیں. آپ اردو ادب کے اندر دیکھیں, حالی جو ہیں وہ حالانکہ انقلاب روس سے پہلے کے ہیں, مگر انہوں نے جس طرح مختلف لکھے, دہقان پہ لکھی نظم, لکڑہارے پہ لکھی, تو ایک تبدیلی تھی جو کہ آ رہی تھی سوچ کے اندر کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ادب برائے ادب ہو. مگر انقلاب روس نے ایک دم اس کا کمپلیکشن بدل دیا. اب ممکن ہے کہ اگر انقلاب روس نہ آتا تو 10 سال بعد وہی لکھا جاتا, مگر ہوا یہ کہ اس کی جو سڈن چینج آئی, اسے بالکل ایک نئی ڈائریکشن مل گئی. اس کو پھر آپ مختلف ادوار میں کر سکتے ہیں. ایک تو فکری ارتقاء ہے اور ایک تاریخی پس منظر ہے. فکری طور پہ تو اس نے انسٹنٹینیس افیکٹ ہوا کہ اقبال کی آپ دیکھ لیں, یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو کتنی خوبصورت بات کر دی ایک دم اٹھ کے. اس کا آپ ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے تحریک پیش کی تھی, اور یہ بڑی سننے والی بات ہے, جاپان نے تحریک پیش کی تھی اپنے لیگ آف نیشنز میں کہ سب انسانوں کو برابر قرار دے دیا جائے. جاپان کی طرف سے آئی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور انگلینڈ, فرانس, امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس وقت تک, اور اسلام نے تو ماشاءاللہ 1400 سال پہلے یہ بات کی ہے, 1920 کے اندر جب لیگ آف نیشنز کے اندر یہ تھاٹ پروسیس تھا رولنگ کا کہ وہ آفیشلی لیگ آف نیشنز میں تمام لوگوں کو برابر نہیں مانا گیا تھا جاپان کی اس تحریک کو. اس کے بعد جو انقلاب روس ہے, اس نے نہ صرف یہ کہ سب لوگ برابر ہیں بلکہ غریب اور امیر بھی برابر ہیں. تو اس نے ایک پورا جو ہے نا پس منظر چینج کر دیا, عالمی پس منظر, اور اسی کے حوالے سے اردو ادب پہ اس کا بہت اثر ہوا. اقبال نے کیا اور پھر یہ گرو کرتا گیا, پھر فیض پہ ہوا, پھر اس کے بعد منشی پریم چند لے لیں, افسانے لکھے گئے اور بڑے بڑے دل ہلانے والے افسانے لکھے گئے. تو اب جو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو ختم ہو گیا, سوشلزم تو ایک مرتی تحریک ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. اگر سوشلزم نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ جتنا کیپیٹلزم تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, امیر امیر ہی ہوتے جائیں گے,
غریب غریب ہی ہوتے جائیں گے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ، تو یہ اس دور کی عکاسی کر رہے ہیں اقبال. تو سوشلزم نے اس کو بڑا ایک کاؤنٹر بیلنس پرووائڈ کیا. تو یہ تو اس کا میرا خیال ہے فکری طور کے اوپر بہت اردو ادب پہ اثر ہوا. پھر اس کا سیاسی طور پہ اثر ہوا اور لوگوں کو جیل کھانی پڑی لوگوں کے اوپر، مگر لوگ اس سے اتنے متاثر تھے کہ فیض جیسے شخص بھی، چاہے وہ راولپنڈی سازش کے اس میں شامل تھے یا نہیں، مگر وہ اس جگہ موجود ضرور تھے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ غریبوں کو حقوق مل جائے. تو آپ دیکھیں اٹس اے بگ جمپ اس جگہ سے جب تمام انسان برابر ہیں، اس پہ بھی ایگریڈ نہیں تھے. تو وہاں سے اس کو یہ لے کے آنا کہ نہ صرف یہ کہ تمام انسان برابر ہے بلکہ غریب اور امیر بھی برابر ہے. تو یہ اتنی بڑی چینج، پتہ نہیں اگر نہ آتا سوشلزم اور اگر روس ترقی نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم 50 سال بعد آتی، مگر یہ چینج کو جو ابرپٹ چینج آئی ہے میرا خیال میں اس کا دینا پڑے گا. اور پھر اردو ادب کے اندر پھر اس نے میرا خیال ہے ابھی تک اپنے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں. تو ابھی تک ہماری جو شاعری ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نہیں کیونکہ رشیا نہیں رہا، اس کی مانیٹری سپورٹ نہیں رہی، مگر ابھی تک ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں اس کے اثرات باقی ہیں. ہر چند کہ سوشلزم ختم ہو گیا مگر اس نے جو کاؤنٹر بیلنس پرووائڈ کیا، جو انسانی سوچ کو 1917 میں ایک اتنا بڑا، آپ دیکھیں کتنا بڑا سٹیپ ہوگا کہ لیگ آف نیشنز میں کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں، اور آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف تمام انسان برابر ہیں، بادشاہ بھی جو ہے وہ مزدور کے برابر ہے. تو میرا خیال ہے اس کو بہت زیادہ دیکھنا چاہیے آپ کو. تو میرا خیال اس نے کیا، اور ابھی ہمیں اس کی تفضیل میں جائیں گے. مجھے پتہ ہے تلمیذ ہیں اور صالحہ بہن ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، یہ تو ایسے ہی ہے نا. اس کو اب روزی کی بات تو اس نے مثال دی ہے. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں صبح شام گورنمنٹ کے لیے کام کرتا رہتا ہوں یا بادشاہ کے لیے کام کر، اور میرے اپنے بچے مر جاتے ہیں بیماری سے، اس کی میں خود علاج کرتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے بھئی کہ میڈیسن کی غلط بات کر دی ہے. تو اگر آپ گندم پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو ایک مطلب پورا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے اقبال نے، اور انہوں نے اسی لیے خدا کی زبان سے کہا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ گندم کو جلا دو یا میڈیسن کو ابورٹ کر دو، مگر اپنے اوپر لا کے سوچیں. اگر میں اپنے اوپر لا کے سوچوں کہ میں صبح شام 6 سے 12 ہسپتال میں کام کر رہا ہوں اور میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے اور اسی بیماری سے ہوتا ہے جس کا مجھے علاج کرنا آتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو بس اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا، مگر یہ میرا خیال ہے اور اس کے بعد ہم اور بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم سیدہ صالحہ بہن اور تلمیذ سے سن لیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، بہت اچھا عامر بھائی، آپ کو السلام علیکم. اور بہت ہی آپ نے بہت اچھی طرح موزے میں بند کیا ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اب میں سیدہ صالحہ بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. سیدہ صالحہ بہن. السلام علیکم سب کو. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. ابھی جو سب لوگوں نے انقلاب اکتوبر پر جو گفتگو کی تو واقعی مجھے محسوس ہوا کہ بہت معیاری گفتگو بھی تھی. بہت اچھا اظہار خیال کیا، خاص طور پر ڈاکٹر عامر نے اور روحی بہن، اعجاز بھائی وغیرہ نے. لیکن میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ انقلاب اکتوبر ہی تھا جس نے ہمیں سوچنے کا شعور ادا کیا، اور ہم اپنے حالات کا تجزیہ کرنے پہ مطلب مائل ہوئے، اور ہم ہر چیز کی اب وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سوچ کو فروغ دینے میں بھی انقلاب اکتوبر کا بہت بڑا رول ہے. اچھا، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں براؤز کرتی رہتی ہوں تو مجھے اتفاق سے ایک بہت اچھا مضمون ملا. رضا نعیم صاحب کا مضمون ہے جو فرائیڈے ٹائمز میں اپریل 2020 میں شائع ہوا تھا. تو میں نے سوچا اس میں انہوں نے ایک بالکل نئے نقطۂ نظر سے روشنی ڈالی ہے. اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ انقلاب اکتوبر کے اثرات کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے بعد جو اس نظام میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی
اور اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی سوچ میں، ادب میں وغیرہ میں، اس کی طرف انہوں نے ایک سرسری سی نظر ڈالی ہے. تو میں نے اس مضمون کا ترجمہ کیا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو میں اس کو پیش کروں. تلمیس صاحبہ. ہیلو. جی جی بالکل اجازت ہے. جی، تو یہ رضا نعیم کے مضمون کا عنوان ہے، یہ انگریزی میں ہے ظاہر ہے. His every word became poetry, Lenin in Urdu literature. یعنی لینن کے کہے ہوئے ہر لفظ شاعری میں ڈھل گئے اور اردو ادب پہ اس کے اثرات. تو اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ولادیمیر لینن نے، جو آج سے 150 سال پہلے اسی ہفتے یعنی اپریل کا ذکر ہے، اپریل کے دوران پیدا ہوئے تھے، دنیا بھر کے انقلابیوں کو زمان اور مکان کی قید سے آزاد اپنے شہر میں جکڑ رکھا ہے. 2017 میں بولشوک انقلاب کی 100ویں سالگرہ منائی گئی. اس انقلاب کے نتیجے میں پہلی سوشلسٹ ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کے سربراہ لینن تھے. یہ تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا. یوں تو اردو ادب میں بولشوک انقلاب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن جہاں تک لینن کی شخصیت کا تعلق ہے، چاہے نظم ہو یا نثری ادب، ان کے بارے میں کم ہی مواد ملتا ہے. آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ گرچہ اردو ادب میں ترقی پسندی کی ایک طویل روایت موجود ہے، لیکن لینن کے نام سے منسوب نظمیں کم ہی لکھی گئی ہیں. اسی لیے اس موقع پر، جبکہ اس ہفتے لینن کی 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، یہ جاننا انتہائی مفید ہوگا کہ لینن کے بارے میں ان کی پیدائش کے بعد سے آج تک کیا کچھ لکھا گیا ہے. اردو ادب میں لکھنے والوں میں اقبال وہ پہلے شاعر اور مفکر تھے جو روس میں برپا ہونے والے پہلے سوشلسٹ انقلاب سے متاثر ہوئے. جب بولشوک انقلابیوں نے ماسکو پر قبضہ کیا تھا، اس وقت اقبال 40 سال کے ہو چکے تھے. بال جبریل میں اقبال کی 3 نظمیں ملتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اقبال لینن کو اور بولشوک تجربے کو سراہتے تھے. اس سلسلے کی پہلی نظم لینن خدا کے حضور میں ناانصافیوں کا شکوہ کرتا ہے. اس نظم کا ایک مصرع تو اب ضرب المثل بن چکا ہے، جو یہ ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. دوسری نظم فرشتوں کا گیت میں جو شعریت سے بھرپور ہے. فرشتے خدا سے وہ سارے مناظر بیان کرتے ہیں جو انہیں کرۂ ارض پر نظر آئے. ان کے مشاہدات بھی وہی ہیں جو لینن کے ہیں. لینن اپنی بات پر مصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی لینن کی شوخی پر ناراض نہیں، بلکہ تیسری نظم فرمان خدا فرشتوں سے میں خدا اس تلخ نوائی کے جواب میں فرشتوں سے فرماتا ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو خون یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تہذیب نویں کارگہ شیشہ گراں ہیں، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. 1950 کی دہائی میں جنوبی ایشیا کے بائیں بازو کے نوجوانوں کے لیے یہ نظم مشعل راہ تھی. اقبال کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے ہم اثر مولانا حضرت موہانی نے، جو اسلامی سوشلسٹ اور ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے بانیوں میں سے ایک تھے، بآواز بلند یوں کہا تھا، گاندھی کی طرح بیٹھ کے کیوں کاٹیں گے چرخہ، لینن کی طرح دیں گے نہ دنیا کو ہلا ہم. جب 1936 میں
انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی، اسی زمانے میں خود سوویت یونین اور ہندوستان میں لینن کی 1924 میں وفات کے بعد کمیونسٹ تحریک تقسیم ہو چکی تھی۔ اسٹالن کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا اور ٹراٹسکی کو سوویت یونین سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خود ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی 1960 میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود شاعروں کے دلوں میں لینن کو عزت و احترام کا مقام حاصل تھا۔ اس کی ایک اچھی مثال علی سردار جعفری کی نظم لینن ہے، جو ان کے شعری مجموعے خون کی لکیر میں شامل ہے، جو 1949 میں شائع ہوا تھا۔ اسے یقیناً سردار جعفری کی بہترین نظموں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، جس میں وہ ایک بوڑھے کو سرخ میخانے کے پیر مغاں سے تشبیہ دیتے ہیں، جس نے ہر قوم کو ہر ملک کو سیراب کیا، سرخ میخانے کا وہ پیر مغاں ہے لینن۔ ایک اور نظم میں سردار جعفری اپنی نظم میرے خواب میں نوجوانوں کے خوابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مزدور اپنے اجتماعات میں لینن کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کارخانے میں چند نوجوانوں نے انجمن بنائی ہے اور اس میں لینن کی ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ نیاز حیدر جو اپنے دور کے ابھرتے ہوئے کمیونسٹ شاعر تھے، 1967 میں بولشویک انقلاب کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر نوید عصر لینن کے نام سے ایک شعری مجموعہ شائع کیا تھا۔ اس مجموعے میں ایک نظم کا عنوان ہے بحضور لینن، جو اپریل 1958 میں لکھی گئی تھی۔ اس نظم میں وہ اس رویے پر تنقید کرتے ہیں کہ لینن کو ایک اوتار کا درجہ دے دیا گیا ہے، جو خداؤں کو بھی دے بندہ ہے وہی، جو کلیسا میں نہیں یہ مسیحا ہے وہی۔ کیفی اعظمی کی نظم لینن میں، جن میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، روایت سے ایک انحراف نظر آتا ہے۔ اس نظم میں جو ان کے شعری مجموعے آوارہ سجدے میں شامل ہے، وہ لینن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس ٹوٹ پھوٹ کا کوئی حل تلاش کریں جس کا شکار ہندوستان سمیت پوری دنیا کی کمیونسٹ تحریک ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پتھر سے تراشی تھی جو تم نے دیوار، ایک خطرناک شگاف اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ لینن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک نیا منشور لکھیں۔ کہتے ہیں عہد پیچیدہ، مسائل ہے سوا پیچیدہ، ان کو سلجھاؤ، صحیفہ کوئی تحریر کرو۔ کیفی بلا شبہ ماضی کی یادوں کے سہارے اس عہد کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جب لینن کی دیو قامت شخصیت کا غلبہ عالمگیر کمیونسٹ تحریک پر حاوی تھا، اور ان کی زندگی میں اس میں ٹوٹ پھوٹ کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ فیض احمد فیض نے پاکستان کے ترقی پسندوں کے حیرت اس بات پر ہے کہ فیض احمد فیض جو پاکستان کے ترقی پسندوں کے سرخیل ہیں، لینن پر کوئی نظم نہیں لکھی، گو کہ ان کی کلیات میں ایک نظم شامل ہے جس میں انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں لینن گراڈ کی جنگ میں شہید ہونے والے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فیض نے 1962 میں لینن امن انعام قبول کرتے ہوئے امن کی حمایت میں ایک اثر انگیز تقریر کی تھی جو اردو میں تھی، جس میں انہوں نے لینن کو چند کلمات میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لینن امن انعام کی عظمت کا سب سے روشن ثبوت یہ ہے کہ اسے لینن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ اپنے اثر میں انسانی آزادی کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا فیض بھی کیفی اعظمی اور ساحر کی طرح سوویت نظام
میں پڑنے والی دراروں سے ناواقف نہیں تھے، یا انہوں نے اپنے میزبان کا لحاظ کرتے ہوئے چشم پوشی اختیار کی تھی۔ ساحر لدھیانوی نے البتہ 2 نظمیں لینن کے نام لکھی اور انہیں 1917 کے کامیاب انقلاب پر ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ دوسری نظم انہوں نے 24 اپریل 1970 کو لینن کی 7 سالہ سالگرہ کے موقع پر لکھی، جبکہ کمیونسٹ ممالک میں بے یقینی کی کیفیت تھی، جن سے ان دنوں کمیونسٹ دنیا دوچار تھی، اور اس کی وجہ کمیونسٹ کیمپ میں پائی جانے والی تقسیم اور عدم اتحاد تھا۔ ساحر نے لکھا، کیا جانے تیری امت کس حال کو پہنچے گی، بڑھتی چلی جاتی ہے تعداد اماموں کی۔ ساحر اسٹالن کی موت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور اس کے نتیجے میں کمیونسٹ تحریک میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا اشاروں کنایوں میں تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ آج کے دشمن اور اصلاح پسند کبھی کامریڈ تھے۔ ساحر اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نئی تقسیم کی بنیاد طبقے نہیں بلکہ فرقے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں، طبقوں سے نکل کر کہیں ہم فرقوں میں نہ بٹ جائیں، بن کر نہ بگڑ جائے تقدیر غلاموں کی۔ پاکستان کے مزاحمتی شاعر حبیب جالب نے منفرد انداز میں لینن کی تعریف میں ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان ہے لینن جواب اس کا پیدا کرے کائنات۔ یہ نظم ان کے شعری مجموعے عہد سزا میں شامل ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس بولشوک لیڈر نے ادیبوں کو کس طرح متاثر کیا۔ رضا نعیم نے اصل شعر کی جگہ اس کی انگریزی کا ترجمہ پیش کیا ہے جو یوں ہے: He gave imagination to the writers. His every word became poetry. اچھا، میں نے حبیب جالب کا اصل شعر ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ رضا نعیم نے اپنے انگریزی مضمون کا عنوان بھی اسی شعر پر رکھا ہے۔ اردو شاعری میں لینن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اردو نثری ادب میں مجھے زیادہ مواد دستیاب نہ ہو سکا جس کا میں اپنے اس مختصر سے مضمون میں حوالہ دے پاتا۔ لیکن پاکستان کے معروف مصنف مستنصر حسین تاڑر، جو 18 سال کی عمر میں پاکستانی نوجوانوں کے ایک وفد کے ساتھ نوجوانوں کے 8ویں عالمی میلے میں شرکت کرنے ماسکو گئے تھے، لینن کے مزار پر حاضری دی۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے ناول فاختہ میں کیا ہے۔ لینن اپنے روایتی ڈریس کوٹ، ویسٹ کوٹ اور چوڑی ٹائی میں اسی موٹی اور بھدی گرا کے ساتھ لیتے ہیں جو ہمیں ان کی لاکھوں تصاویر اور مجسموں میں نظر آتی ہے۔ چوڑی بھویں، سلجھے ہوئے بال۔ لینن، جس کا دیا ہوا سوشلسٹ نظام آج نصف سے زیادہ دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ چکا ہے۔ لینن، جس نے مزدوروں اور کسانوں کو تاریخ میں پہلی بار حکمرانی کا اصل حقدار قرار دیا تھا۔ رضا نعیم کا یہ حوالہ انگریزی ترجمہ ہے، چونکہ مجھے اصلی عبارت دستیاب نہیں ہو سکی، اس لیے اردو کی یہ عبارت مستنصر حسین تاڑر کی نہیں ہے۔ اب تقریباً نصف صدی بعد تاڑر نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس دنیا اور پاکستان کی ایک نسل پر اس کے اثرات کا ذکر اپنے ناول غزال شب میں کیا ہے، جو ماسکو میں یا تو بس گئی تھی یا اسے اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا، جو سماجی انصاف اور آزادی کے خواب دیکھتے تھے۔ حال ہی میں اس کتاب کا انگریزی ترجمہ لینن فار سیل کے نام سے ہوا ہے۔ نئے روس میں ان کے نظریات برائے فروخت ہیں، جہاں کمیونسٹ پارٹی کے خفیہ کارندوں نے اب بزنس مین کا روپ دھار لیا ہے۔ سرمایہ دار لینن اور اسٹالن، جنہیں کوئی چھو نہیں سکتا، اب نظریات ہی نہیں، ان کے مجسمے بھی برائے فروخت ہیں۔ اس ناول کے مرکزی کردار کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اب لینن کے مجسموں کے لیے کوئی خریدار موجود نہیں، جنہیں نئی قیادت نے مسترد کر دیا ہے، تو وہ انہیں پگھلا کر صلیبوں میں ڈھالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاڑر نے ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر بڑے ہی بے رحمانہ انداز میں کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے یہ بھی: اس فوری سیل کے نتیجے میں بہت سے لینن آئے اور گئے،
अमरीकी सयाहों ने मुंह मांगे दाम देकर उन्हें डॉलरों में खरीदा, उन्हें भारी भरकम क्रेटों में भरकर अपने मुल्क ले गए। कॉमरेड लेनिन, जिसका दिया हुआ निजाम उसकी जिंदगी में इस मुल्क के साहिलों तक नहीं पहुंच सका था, अब उसकी मौत के बाद वीजा और पासपोर्ट के बगैर उस जर्द शैतान के देश में पहुंच रहा था। टेक्सास के एक अरबपति ने अपने घर के सामने उसके मुजस्समे पर ये अल्फाज लिखकर लगाए थे, कुत्तों और कम्युनिस्टों का दाखिला मना है, बहुक्मे व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन इस निजाम का एक झूठा आरैशी टुकड़ा बन चुके हैं, जिसे नीस्त नाबूद करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की थी, और इस पुरफरेब सरमायादाराना दुनिया में वो अपनी ढीली ढाली टाई की गिराह को मजबूत करने में नाकाम रहे, जो अभी तक वैसी ही ढीली ढाली लटक रही है। उर्दू अदब में मुझे अभी तक सिर्फ तड़ड़ की तहरीर नजर आई है, जिसमें उन्होंने मॉस्को में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट निजाम के टूट फूट के असरात का तज्जिया किया है, और ज़रूरत इस बात की है कि इसका तफसीली जायजा लिया जाए, जो इस मुख्तसर से मज़मून में मुमकिन नहीं। लेनिन के मुजस्समे किश्वर नाहिद की नज़म 20वीं सदी का इख्तितामी नौहे का भी मौजू है, लेकिन उनका इशारा लेनिन के उन मुजस्समों की जानिब है जिन्हें बर्लिन में 1991 में जर्मनी में कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे के बाद मिस्मार कर दिया गया था। तड़ड़ के नावल के किरदार के बरक्स इन अशार की खालिक इन मुजस्सिमों से हम कलाम नहीं जो मस्मार कर दिए गए, बल्कि उनका इशारा उन्हें मस्मार कर देने वालों की जानिब है। यहाँ मजमून के मुसन्निफ ने किश्वर नाहिद के अशार का अंग्रेजी तर्जुमा किया है, इसलिए मैंने इन अशार का सिर्फ मरकजी ख्याल पेश करने पर इक्तफा करूंगी, जो मुख्तसरन यूं है। जिस तरह आंधी की जद में आकर बादबान तार तार हो जाते हैं, घरों की बुनियादें हिल जाती हैं, फूलों की पत्तियां बिखर जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही तुमने खद्दे आदम मुजस्सिमों को तोड़ डाला। किश्वर नाहिद ने तंज से भरे ये अल्फाज हर बंद के बाद बार बार दोहराए हैं, जिनसे जो तासुर उभरता है वो इस एहसास के बिल्कुल बरक्स है जो लेनिन के मुजस्सिमों को तोड़ दिए जाने वाली नज़म से मिलता है, और वसी मानों में लेनिन के निज़ाम की शिकस्त और रीख से पैदा होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुदरती अमल की या इंसानों के अफ़ाल की पेशबंदी नहीं की जा सकती, जो तबाकुन होते हैं लेकिन बहरहाल वकूफ़ पजीर होते हैं। मैं अपने मज़मून का इख्तिताम गालिब के एक शेर की पैरोडी से करूँगा, जो दहली के मज़ाहिया शायर नज़र बरनी ने ज़बां क्यों हो में की है, जिसमें लेनिन का हमजाद ये कहता है, वो कहता है कि अमेरिका को लेनिन ने बसाया था, हो जब उस्ताद ही जाहिल तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। ये शेर न सिर्फ जनूबी एशिया में गुरु शागिर्द के बदनाम ज़माना रिश्ते पर एक तंज है, बल्कि लेनिनिस्टों के उन परस्तारों पर भी जिन्हें हर जगह लेनिन नजर आता है, जिन्होंने एक दरियाफ्त में कोलंबस को भी पीछे छोड़ दिया है। शुक्रिया। जरा मजमून तवील था, आप लोगों को जहमत हुई सुनने की, लेकिन मुझे ये मजमून सुना पसंद था तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया सईद बहन। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अब मैं गुजारिश करूंगा तलत खान साहिबा से। तलत खान साहिबा, अगर आप कुछ बात करना चाहती हैं। मैं सुनने के लिए हाजिर हुई हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो सदर महफिल तलमीज़ बन्नी से पहले मैं कुछ इसके बारे में बात कर लूँ। देखिए, जो इनकलाब रूस का उर्दू अदब पर असर, इसके दो पहलू हैं। एक फिक्री पहलू है और एक सियासी पहलू है। सियासी पहलू को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तारीख समझें कि आखिर रूसी इनकलाब और उर्दू, जो कि जनूबी एशिया की ज़ुबान है, इसका क्या ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ बहुत पुराना है और ये लिटरली सदियों पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि रूस की दिलचस्पी हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, और इसकी इब्तिदा उस सोच से होती है जब इनको वार्म वाटर्स या गर्म पानियों तक रसाई के लिए जाना था। तुर्की या उस जो खिलाफत उस्मानिया के साथ 17वीं और 18वीं सदी में कई जंगें लड़ी गईं। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कदम जमाना शुरू किए,
تو ان کی اس وقت ایک یہ ہاٹ پوائنٹ بن گیا کہ جنوبی ایشیا میں کس کا اثر رہے گا، روس کا کہ برطانیہ کا. اور ایک گریٹ گیم شروع ہوا تاریخ میں، 1830 میں شروع ہوا تھا برطانیہ اور روس کے درمیان، جس کے تئیں یہ فیصلہ ہوا کہ افغانستان کو بفر زون قرار دیا جائے گا، اور ڈیورنڈ لائن جو آج پاکستان اور افغانستان کو تقسیم کرتی اسی کا پیش خیمہ اسی وجہ سے یہ ہوا تھا. تو ڈیورنڈ لائن کا قیام بھی اسی وجہ سے آیا. لیکن روس کی دلچسپی اس گرم پانیوں تک اور ہندوستان پہ اثر انداز ہونے تک ختم نہیں ہوئی، گو کہ یہ معاہدہ ہو گیا تھا. 1857 کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی روس پہ الزامات آئے تھے کہ انہوں نے باغیوں کی مدد کی تھی. اب جناب آگے بڑھتے ہیں تاریخ میں، اور 1917 کا لینن کا انقلاب آ جاتا ہے. یہ کوئی پہلا اہم انقلاب نہیں تھا. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ دوسرا اہم انقلاب تھا. پہلا انقلاب 1798 اور 99 میں آیا تھا، 1798-1799 میں فرانسیسی انقلاب تھا. لیکن اس کا ہندوستان پہ، اردو پہ یا ہمارے ادب پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اس انقلاب کا اثر کیا تھا اور کیوں ہوا. یاد رکھیے کہ 20ویں صدی میں ہمارے پاس اخبار آ گئے تھے. 1930 میں ہندوستان میں ریڈیو بھی شروع ہو چکا تھا، اور پھر ایک جغرافیائی طور پہ قربت تھی، اور واضح رہے کہ روسی جو اثر تھے یا ان کے انٹرسٹ تھے وہ انڈیا میں صدیوں پرانے تھے. تو جو اس انقلاب کا اثر تھا وہ فرانسیسی انقلاب سے زیادہ تھا. اس کے نتیجے میں ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ پروگریسو تحریک یا ترقی پسند تحریک تھی، وہ اسی کا نتیجہ تھی. بات درست ہے کسی حد تک، لیکن بات تو یہ ہے کہ جو اردو کے اندر یا ہندوستان میں ترقی پسند خیالات تھے، یہ اس انقلاب کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہوئے. اب یہاں ذکر ہوا اقبال کی نظم کا کہ اس کھیت جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی. اب یہ تو روسی انقلاب سے پہلے لکھی گئی تھی، بانگ درا کا حصہ ہے، تو بہت پہلے چھپی تھی. اس کے اندر کوئی روسی انقلاب کا اس کے اندر کوئی اثر نہیں. یہ ترقی پسند خیالات ہندوستان میں پہلے سے موجود تھے، اس نام سے کے وضع ہونے سے اور اس تحریک کے آنے سے پہلے موجود تھے. یہاں یہ ضرور ہوا کہ روسی انقلاب نے، جو روسی اشتراکی انقلاب نے اور ترقی پسند تحریک نے ایک دوسرے کو جلا بخشی. آپ صاحب یہ کہیں گے چلیں ترقی پسند تحریک جو تھی اس کو تو فائنینشل ایڈ ملتی تھی، یا اس کو جیسے لینن سے امن انعام مل گیا، فیض صاحب کو انہوں نے جناب ان کی پذیرائی کی اور اس کی آبیاری کی. تو یہ اشتراکی انقلاب کو کس طرح ترقی پسند تحریک نے مدد دی. دیکھیے یہ ایک جو ہے سمبیوٹک ریلیشن شپ تھی. یاد رہے کہ انقلاب جو ہے اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ اس کے اہداف پورے نہیں ہوتے. جس دن اس کے اہداف پورے ہو گئے وہ انقلاب ختم ہو جاتا ہے اور حالات واپس دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور اس سے بگڑ جاتے ہیں. ابھی فرانس کے انقلاب کا ذکر کیا تو فرانس کا انقلاب ایکسپورٹ نہیں ہوا. ایک بار جب کنگ لوئی کا جب سر قلم ہو گیا اس کے بعد پھر ایک انارکی پیدا ہو گئی. کوئی لینن نے پہلا شخص نہیں تھا جس نے غریبوں کو آگے بڑھایا. آپ اپنی اسلامی ہسٹری کو بھی اگر آپ چھوڑ دیجئے تو بھائی فرانسیسی انقلاب میں تو تھا، آپ کیوں اس کو فراموش کر رہے ہیں؟ فرانسیسی انقلاب میں بھی تھا، لیکن یہ انقلاب ایکسپورٹ نہیں ہوا. روس نے یا لینن کو کہیے کہ اس کی بات کو جانتا تھا کہ انقلاب جو ہے یہ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، اس کی ختم نہیں ہوگا. جس دن یہ رک گیا ان کو بوریا بستر سمیٹنا پڑے گا، اور یہی ہوا. افغانستان کے اندر وہ انقلاب روک دیا گیا بزور طاقت. اس کے بعد سوویت یونین کا بھی ڈبہ گول ہو گیا. یہ بات آج کے ایران کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایرانی انقلاب جب تک ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جب تک اس کے اہداف موونگ ٹارگیٹس ہیں، وہ موونگ ٹارگیٹ جو ہے جس دن اگر اچیو ہو گئے، پورے مکمل ہو گئے، تو ان کا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا. لہٰذا وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے.
چاہے وہ ایکسپورٹ ہو کے لبنان جا رہا ہے یا عراق جا رہا ہے یا پاکستان آ رہا ہے یا افغانستان آ رہا ہے، کہیں بھی ہے. یہ بات سیاسی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جب ہم اردو ادب پہ بات کر رہے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ یہ وجہ تھی جو کہ روس کے انقلاب کا یا روسی جو سوویت یونین کا جو اثر تھا سیاسی طور پر وہ بہت زیادہ تھا اس تحریک پہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تحریک کے جو تانی بانے ہیں وہ روس سے نہیں ملتے. اگر آپ اس کو سیاسی طور پہ یا پھر تاریخی طور پہ دیکھیں تو ہوا تو یہ تھا کہ 1935 کے اندر جو ایک فرانس کے اندر کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس فار دی ڈیفنس آف کلچر، 1935 میں پیرس میں ہوئی تھی جون میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہٹلر صاحب آ گئے تھے اقتدار میں، مسولینی اٹلی کے اندر تھے، بڑے بڑے شعراء اور ادیب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی کہ اپنے شعراء اپنا کس طرح دفاع کریں اور انسانیت کی جو ہے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہندوستان سے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند انہوں نے شرکت کی تھی اس میں. اور اس کے بعد انہی لوگوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر لندن کے اندر پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کی بنیاد رکھی 1935 کے اندر ہی. اب دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے. پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا یا پھر جو ہندوستانی جو تحریک ترقی پسند تحریک ہے اس کی بنیاد لندن میں رکھی گئی ہے، ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں رکھی گئی. بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج لینن کی بات کی گئی، ارے بھائی اصل میں تو کارل مارکس کا نظریہ تھا. لینن تو ایک شخص تھا، ایک لیڈر تھا جس نے اس کو عملی جامہ پہنایا. وہ کارل مارکس کا نظریہ تھا. کارل مارکس بھی لندن میں تھا. اور اردو کے پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی بنیاد بھی لندن میں ہوئی تھی 1935 میں. اس کے بعد 1936 میں یہ ہندوستان میں ان کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی. بہت دلچسپ اس کے اندر اس کے اثرات ہوئے. تو یہ جو میں نے کہا کہ اس کے جو خیالات تھے وہ پہلے سے موجود تھے. جیسے ڈاکٹر سلمان نے بھی کہا کہ اگر یہ انقلاب آتا نہ آتا شاید 10 سال 20 سال ڈیلے ہو جاتا، لیکن جو مواد پیدا ہوا وہ ضرور ہوتا. اس میں کیا تھا کہ حقیقت نگاری تھی ایک، کہ جو حسن ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہ ادب برائے ادب کی بات ہو رہی ہے. تو حقیقت نگاری کہاں ہے بھائی؟ آپ جو ہے لوگوں کے مسائل کی بات کریں، آپ جو ہے صرف گل و بلبل کی باتیں ہو رہی ہیں. تو حقیقت نگاری کس کے اندر بہت بڑی تبدیلی تھی. دوسری بات یہ تھی اجتماعیت، کہ بھئی ہمیں کلیکٹیو بات کرنی ہے. پھر تیسری اس کا ایک پہلو سیاست تھی، ٹھیک، کہ وہ اب یہاں پہ جو ہے اثر آتا ہے روسی انقلاب کا، کہ ان کو وہاں سے چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی واللہ عالم، لیکن یہ ایک جو کمیونسٹ پارٹیز تھا ان کی ترجمان بن گیا، ان کے ساتھ ان کی میل کھا گئی ایک طریقے سے تحریک. اور ایک اور جو چوتھی جو خاص بات تھی وہ سائنسی عقلیت پہ تھی، کہ ہم لوگوں کو مذہب پہ یا توہمات پہ ہمیں بنیاد نہیں رکھنی بلکہ ہر چیز کو سائنس کے اوپر پرکھنا ہے. تو یہ نئے موضوعات تھے، ایک نیا انداز تھا. اب اس کو آپ چاہے جس تحریک کا نام دے دیں، لیکن اس تحریک نے یہ ضرور کیا کہ اردو کے جتنے ادیب تھے ان کو اور جتنے شعراء تھے ان کو ایک مقصد سے جوڑ دیا. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس تحریک میں اردو کا بنیادی کام یہ ہے، اردو کا ایک امتیازی کام یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں سب پہلی زبان ایسی تھی، یہ پہلی زبان تھی جس نے اس تحریک کو اپنایا. اور اس تحریک سے اردو کی اس تحریک سے دوسری زبانوں میں بھی یہ مضامین اور یہ خیالات آئے. اس کا اثر کیا ہوا اردو ادب میں؟ آپ دیکھیے الفاظ آسان ہو گئے. وہ جو مشکل الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ ترکیب استعمال نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو عام لوگوں سے بات کرنی ہے، عام لوگوں کے مسائل کے بعد بات کرنی ہے. الفاظ آسان ہو گئے، شعریت کے اندر جذبہ اور ولولہ آ گیا، نئے موضوعات آپ کو ملتے ہیں. اردو جو صنف ہے اس کی نئی حیت ہوئی، نئی صورتیں اختیار کی گئیں. اور بہت اس کی مثالیں ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں. اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے، اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں جو انہوں نے ایک اجتماعیت کی طرف جو بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی ایک
मस्बत तब्दीली आई थी उर्दू अदब के अंदर। अच्छा, अभी ये तब्दीली क्यों आती है? तब्दीली इसलिए आती है क्योंकि मज़ामीन पुराने हो जाते हैं, वक्त की ज़रूरत तब्दील होती है, हर चीज़ के अंदर इर्तिका होता है, उर्दू ज़बान के अंदर भी इर्तिका था। तो ये वक्त था कि इसके अंदर एक नए एक्सपेरिमेंटेशन हो, नए तजुर्बात हों, तो ये हमारे उर्दू के अंदर आए। अब इसके अंदर बुरी बात क्या हुई? बुरी बात सबसे पहले ये हुई कि इसमें तकलीद होने लगी, एक दूसरे की नकल शुरू हो गई, एक भेड़ चाल शुरू हो गई, और झूठ और ऐसी बातें जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं, उसकी आमेजिश भी शुरू हो गई। उस तरह से एक तरह के मज़ामीन से यकसानियत और सतहियत पैदा हो गई, उसके अंदर बड़ी ऑन सरफेस बात हो रही है, उसके अंदर वो लोगों की दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता उठती चली गई इनके मज़ामीन से। और फिर एक और चीज़ की जो बुरी बात ये हुई, जहाँ ज़बान तो आसान कर दी आपने, लेकिन ज़ुबान अदब की नहीं, वो सहाफ़त की ज़ुबान बन गई, वो इनकलाब की ज़ुबान बन गई, वो नारों की ज़ुबान बन गई, और उसके अंदर शेरियत कम हो गई, मकसदियत ही उस पर हावी रह गई। तो लोग इस बात से उकता गए। हाँ, ये ज़रूर है कि रूसी इनकलाब, जो कि सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक इसके जो पैरेलल इसका जो चल रहा था, जो फिक्री इर्तिका हम लोगों का चल रहा था, उसमें जदीदियत का दौर शुरू हो चुका था। जदीदियत के दौर में अब जो उर्दू अदब में हम देखते हैं कि उसके अंदर अब वो जो महवर है वो समाज नहीं है, वो इज्तिमाइयत नहीं, बल्कि फर्द है, उसकी ज़ात के मसाइल हैं, इंसान की पेचीदगी है, रिश्तों की टूट फूट है, वो घुटन है। ये तजाद है उस चीज़ का जो कि हमें इश्तराकी इनकलाब ने या उस तहरीक ने दिया था। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल जॉन एलिया साहब हैं, जो कि कहने को तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन वो असल में जदीदियत के हामिल थे। और ये उर्दू के अदब के अंदर फिर एक इर्तिका है, इसके अंदर कोई गलत या सही बात नहीं है। इसके अंदर जो है बहुत से जो चीज़ें दिलचस्प चीज़ें मिली हमें उर्दू अदब से, उसका नए अल्फाज भी मिले हमें उर्दू अदब के अंदर, जैसे बोर्जवा, इश्तराकियत, सुर्ख इनकलाब, इस तरह कई चीज़ें हैं जो कि हमें मिले, नए मजमून तो मिले हमें। तो इसका बिलअमूम इसका मैं समझता हूँ कि एक मस्बत असर रहा है, लेकिन अब उर्दू के अंदर जो दौर है वो जदीदियत और माबाद जदीदियत का है, और इस हवाले से इंशाअल्लाह कभी हम बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा सदर महफिल जनाब तलमीज़ फातिमा साहबा से। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपके बड़े सब लोगों ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, अपने ख्यालात का इज़हार किया। 2-3 बातों का जिक्र करूंगी इस मौजू पे। पहली बात तो ये है कि रूस में इनकलाब का जो तारीखी पस मंज़र है वो ज़ाहिर ये नहीं कि एक दिन हुआ और बस इनकलाब आ गया। इसकी इब्तिदा मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, और इसकी जड़ें हैं क्लास सिस्टम पर बेस्ड। बोर्जुआ का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर ये भी उर्दू अदब की इस्तिलाह नहीं है, मगरिब से आई है, और यकीनन बहुत सी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जितने अदीब और शोरा हैं, उन्होंने अपने तौर पर कोई तहरीक बर्पा नहीं की। अदब बराए अदब की तहरीक फ्रांस से आई, हकीकत निगारी की तहरीक अंग्रेजी अदब से आई, फ्रांस से आई। इसके अलावा रोमानियत की तहरीक जर्मनी ज़बान ज़रा जर्मनी में इसकी इब्तिदा हुई और बाद में अंग्रेजी अदब में आई। कोई एक तहरीक सिवाय तरक्की पसंद तहरीक है, लेकिन वो भी दरामद शुदा ख्यालात पे मबनी थी। तो ये बात इससे ज़ाहिर बहुत ऐसा लगता है, हालांकि मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते मैं बहुत क्या कहूँ, मोहतात मुझे होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी अपनी यानी कि आपकी मिट्टी से आपकी कोई सोच उभरी नहीं है। जहां से आपको जो चीज अच्छी लग रही है आपने उनसे वो मांग के ले। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आपने ज़ाहिर इकबाल का जिक्र किया, आपने बहुत से शोरा का जिक्र किया। हसरत मोहानी का एक बड़ा मशहूर शेर है, बल्कि पूरी गजल है जमीन में उनकी। लाजिम है यहाँ गलबाए हुकाम सोवियत, 10-20 बरस में हो के 2-4 बरस में। तो ये ज़ाहिर है कि वो भी इस निज़ाम से बहुत मुतासिर थे। आपने जो बात कही है कि हिंदुस्तान के और रूस के जो ताल्लुकात थे यकीनन बहुत पुराने हैं, और ग्रेट गेम जो कि जिसकी इब्तिदा हुई कि किस तरह इस खित्ते को इस्तेमाल करना है, क्या करना है,
ظاہر ہے اس میں انگریزوں کا بڑا مفاد وابستہ تھا، اور مولانا محمد حسین آزاد کو اپنی یعنی کہ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ایران جانا پڑا۔ ان پہ ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی جاسوسی کی تھی ایران جا کے، تب جا کے ان کی خطا معاف ہوئی، کیونکہ ان کے والد کو بھی توپ دم کر دیا گیا تھا، اور لہٰذا ظاہر ہے کہ انہیں بہرحال زندگی تو انہیں بھی گزارنی تھی، تو لہٰذا وہ ایران گئے اور انہوں نے جا کے انگریزوں سے اپنے تعلقات بہتر کیے، اور وہ بھی اسی گریٹ گیم کے سمجھ لیجئے کہ حصے کے طور پر ان کی کاوش کو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی، جس کیس سے انہوں نے بات کہی تھی جس کیس سے دہقاں کو میسر نہیں ہوتی، بالکل درست ہے یہ بات کہ جو آدمی کھیت کو مطلب پیداوار کا جس نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے اس پیداوار میں، اسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پورا جو اکتوبر کا انقلاب تھا یہ اصل میں نتیجہ تھا صنعتی انقلاب کا، اس سے بہت پہلے، اور دنیا میں اس سے بہت پہلے بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کی صورت میں۔ یہ تقریباً 1750 کے قریب آیا تھا، انگلینڈ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی انقلاب آیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ظاہر ہے کہ کارل مارکس کو ہم دیکھتے ہیں، انگلز ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، ان لوگوں نے یہاں پہ جو انگلستان میں جو سے کہتے ہیں تلخ تھے بندہ مزدور کے اوقات، یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ 18 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی ایک آدمی کی، فیکٹری ورکر کی، اسے پانی کا، باتھ روم کا، کھانے کا کوئی بریک نہیں ملتا تھا، کوئی بینیفٹس نہیں تھے، کوئی پینشن کا نظام نہیں تھا، کوئی بیماری کے بعد جو ہے وہ کوئی پیڈ لیو یا کوئی وہ نہیں تھا، آپ آج مر گئے آپ کی تنخواہ بند، آپ کے بچے چاہے سڑکوں پہ مریں۔ تو یہ تھی وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت جس کی بنیاد پر یہ کتاب اور یہ خیالات ظاہر ہے کہ آئے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی وقت سے پہلے وقت کی کروٹ کو اس نے محسوس کر لیا تھا تو یہ تو اسے لکھنا ہی تھا یہ کتاب۔ دوسرے ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اقبال نے خود کارل مارکس کو بہت بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ تو وہ خود بھی کارل مارکس سے، کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی نوآبادیاتی نظام چھایا ہوا تھا، اور اس نوآبادیاتی نظام کے تحت جو ایک استحصال تھا غلام قوموں کا، اور ظاہر ہے وہ استحصال مالی وسائل کا تھا، تو وہ جو استحصال تھا اس بنیاد پہ معاشی نظام میں لوگوں کو بقا نظر آ رہی تھی، معاشی نظام میں لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کم از کم یہ غلامی سے بھی اس سے نجات مل جائے گی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہندوستان میں اس سے پہلے یہ خیالات شروع ہو گئے تھے، بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سر سید بہت پہلے یہ تحریک شروع کر چکے تھے، نئے خیالات لانے کی، نئی زبان لانے کی، نئی سوچ لانے کی، اور یہ کہ جو روایت سے انحراف کی، تو یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں ادب میں۔ 1932 میں انگارے لکھی گئی، اگرچہ کہ اسے ترقی پسند تحریر نہیں مانا جا سکتا، ایک کچھ معنوں میں، اور کچھ معنوں میں مانا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی تحریر تھی۔ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو پڑھیے گا، کیونکہ اس میں میری اپنی رائے کے مطابق اس میں کوئی بھی افسانہ اوسط درجے سے زیادہ کا نہیں ہے، شاید ایک آدھ افسانے کو چھوڑ کر، جو سجاد ظہیر کا افسانہ اس میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ ترقی پسند تحریک کا بیش خیمہ ہے، ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسند تحریک کا جو کنٹریبیوشن ہے ادب میں، ابھی تک اردو کی کوئی تحریک سر سید کی تحریک کے بعد اس کا کوئی نعم البدل لا نہیں سکی، اس کے بعد کوئی تحریک ایسی پیدا نہیں ہو سکی جس نے ادیبوں کو اتنا متاثر کیا ہو، شعراء کو اتنا متاثر کیا ہو۔ جہاں تک فیض کا تعلق ہے اور دوسرے شعراء کا تعلق ہے کہ لینن کے لیے کوئی نظم نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ لینن بہت بڑا انقلابی ضرور تھا، لیکن اس نے ہزاروں لوگوں کو مروا دیا، اور اس کے بعد جو اس لیے یہ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ترقی پسند تحریک بھی ذمہ دار ہے، اس کے شعراء اور ادیب بھی ذمہ دار ہیں، ہزاروں لکھنے والے اہل قلم، یعنی یہ کہ جو لوگ بہت سنجیدہ اور اس قسم کے تھے، اپنے ملک میں تو انہوں نے بہت شور مچایا قلم کی پابندی پہ، لیکن روس سے ہزاروں لوگوں نے ہجرت کی جو کہ لکھتے تھے۔ اور اس وقت میرے پاس اس وقت جوزف برڈاسکی کی کتاب موجود ہے، فرام رشیا ود لو، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور اس میں صفحہ 16 پہ اس نے ایک ایسی ادیبہ کا ذکر کیا جس کو ابیوز کیا گیا کیونکہ اس نے بہت خلاف تھی وہ روس کی ان ساری حرکتوں کی۔ اور تو یہ جو ادیب موجود تھے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ روس نے ہنگری پہ حملہ کر دیا، پولینڈ پہ حملہ کر دیا، چیکوسلوواکیہ پہ حملہ کر دیا، اور یہ چپ بیٹھے رہے کس حساب میں؟
اس آدمی کو یہ بیٹھ کے پوچھتے رہے جس نے ہزاروں لوگوں کو مروا دیا, ہزاروں لوگ. ایک بہت اہم نام ہے نوبوکوف جو کہ روس سے آیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں امریکہ میں آ کے پناہ لی, سیاسی پناہ لی. ان لوگوں کے بارے میں یعنی یہ اس نظام کے سارے شاخسانے تھے. مجھے اس وقت قابل اجمیری کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر انقلاب مصیبت, ہر انقلاب مبارک, ہر انقلاب مبارک, ہر انقلاب نجات, شاید عذاب. ہر انقلاب مبارک, ہر انقلاب عذاب, شکست جام سے پہلے, شکست جام کے بعد. تو جن لوگوں نے اس نظریے کو, جو لوگ لیے, نظریہ اپنے تئیں بہت اچھا ہے, بڑا خوبصورت ہے. اور اقبال نے ظاہر ہے یقیناً اس کے حق میں بہت کچھ لکھا. اس وقت کے جتنے اہل قلم تھے وہ بہت متاثر تھے اس سے. اور اقبال نے ظاہر ہے کہ لینن کے جو حضور, خدا کے حضور میں لکھا. اصل میں بات یہ کہ اس وقت بینکنگ سسٹم جتنا تھا وہ ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں تھا, اور اس سے بھی لوگوں کا ظاہر معاشی نظام, کسی بھی انسان کو کنٹرول کرنے کا یا قوم کو کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی معاش کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے ذہن میں ساری چیزیں تھیں جو کچھ ہو رہا تھا, اور ایک خاص طبقے کی جو منوپلی تھی بینکنگ سسٹم پہ, اور اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ لکھا. جیسے اس میں ایک شعر ہے جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. تو سرمایہ, ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سرمایہ پرستی کا سفینہ اصل میں بات یہ ہے کہ دولت یا سرمایہ جس معاشرے کا خدا بن جائے, جو کہ ہوا جب مادے کی روح پر فتح ہوئی, اور یہ رینیسانس سے اور اقلیت کے زمانے سے یہ ظاہر ہے جب یہ سلسلے شروع ہوئے, تو اس کے بعد تو یہ ظاہر ہے اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ تھا. اور ظاہر ہے کہ جب مادہ کی فتح ہوگی تو پھر سرمایہ کی بھی اہمیت ہوگی, پھر وہاں پہ انسانی اقدار کی اہمیت نہیں ہوگی. تو لہٰذا ظاہر ہے یہ چیز جو ہے, چاہے وہ لینن کہے یا کوئی بھی کہے, لیکن یہ بات درست ہے. اور اقبال نے ظاہر اقبال پہ ایک کے لیے بات بہت کہی جاتی ہے کہ وہ اشتراکیت کے بڑے حق میں تھے, اور ان کا یہ شعر بہت کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن انہی کی ایک نظم ہے اشتراکیت پہ, جس میں انہوں نے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, ایک منٹ ہولڈ کریں. جی, اس کا نام ہے اشتراکیت. قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم, بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور, فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر, کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. قرآن میں ہو غوطہ نے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار. جو حرف مکفل, اور مجھے اصل میں اس وقت ایک منٹ ہے, جی, جو حرف قل الف میں پوشیدہ ہے اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. تو اصل میں قل الف کے معنی یہی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو, اور اشتراکیت بھی یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اشتراکیت میں اور سرمایہ دارہ نظام میں یہ فرق ہے, اور اسلام میں بھی, کہ اشتراکیت مطلب یہ کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کا فیصلہ اسٹیٹ کرے گی, اور اسلامی نظام میں جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کا فیصلہ فرد کرے گا. تو یہ ان دونوں باتوں میں ظاہر ہے کہ بہت فرق ہے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اشتراکیت میں جن لوگوں نے نجات دیکھی وہ اپنے زمانے کے حساب سے ماڈرن لوگ تھے, اور انہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ہندوستان سے غلامی کا. ظاہر ہے اگر معاشی وسائل آزاد ہو جاتے ہیں, آپ خود سوچیں, تو ہندوستان انگریزوں کی گرفت سے ضرور نکلتا. اگر ہندوستان میں لوگ معاشی طور پہ خود مختار یا خود کفیل ہوتے, تو انہیں جد و جہد اور آزادی کی چیزیں اور ان سب چیزوں میں حصہ لینے کا زیادہ موقع ملتا. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا انگریزوں نے, جائیدادیں چھینی, تاکہ یعنی کہ کسی اپنے مخالفین کو اسے کہتے ہیں کہ بھوکا مارا انہوں نے, اگر قتل نہیں کیا تو جائیداد چھین لی, جائیداد ضبط کر لی بحق سرکار. تو یہ تو بہت اہم نقطہ ہے انسانی زندگی کا, چاہے کوئی بھی ہو. جہاں تک ترقی پسند تحریک کا تعلق ہے, یقیناً انہوں نے بہت ہی خوبصورت شاعری کی. فیض کا آپ نے ذکر کیا, فیض نے اپنے آپ کو کبھی ترقی پسند نہیں سمجھا. بہت مشہور واقعہ ہے کہ فیض سے ایک دفعہ فیض پر بھی منٹو سمیت کچھ رسالے, کچھ ادبی رسائل جو کہ صرف ترقی پسند تحریک کیا لٹریچر چھاپتے تھے, انہوں نے فیض پہ پابندی لگا دی تھی, اور فیض سے کہا کہ بھئی آپ کی شاعری تو ترقی پسند نہیں ہے.
تو فیض نے کہا کہ بھائی میں شاعر پہلے ہوں، ترقی پسند بعد میں ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی چیز فیض کی زندگی کا سبب ہے شاعری میں، ورنہ جن لوگوں نے نظریے پر اپنی شاعری قربان کر دی وہ چیز ان کو لے ڈوبی، ان شعرا کو. اور یہ میرا نہیں بلکہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر تحسین فراقی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اسی موضوع پہ ہی بات ہو رہی تھی، تو یہ بالکل میں آپ کو انہی کے الفاظ بتا رہی ہوں، کیونکہ ان سے اس موضوع پہ جب بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ فیض کے یہاں صرف ایک چیز ہے جس نے فیض کو زندہ رکھا، اور وہ ہے فیض کی جمالیت، یعنی ان کی شاعری میں جو جمالیت پسندی ہے، ورنہ یہ کہ اور وہ کسی ترقی پسند شاعر میں مجھے نظر نہیں آتی. تو ان کا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، باقی شعرا کو یہ جو نظریہ پرستی تھی یہ لے ڈوبی. تو بہرحال ترقی پسند طریقہ یقیناً بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اب دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریہ اگر ایک ملک میں فیل ہو گیا دوسرے میں ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہاں مجھے یہ اندازہ ہے اس بات کا کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ سارے ترقی پسند شعرا حیات تھے، کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس کی مذمت کرتا، یا لینن انعام واپس کرتا، یا کوئی بھی انعام واپس کرتا. تو یہ بہرحال ان لوگوں نے یقیناً کچھ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن اخلاقی محاذ پر یہ لوگ مجھے بہت پیچھے نظر آتے ہیں، اور ان کی شاعری اور ان کا کردار جو ہے وہ آپس میں میل نہیں کھاتا ان کے خیالات سے. تو بس مجھے یہی کہنا تھا. بہت خوب، بہت خوبصورت آپ نے سمرائز کیا تلمیز، بہت اچھا تھا. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن. اب آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم پروگرام میں اختتام کر دیں. آخری 2 جملے تلمیز کے بالکل گولڈن ہے ماشاءاللہ، سمرائز کر دیا. چلیے تلمیز بہن اب آپ کی اجازت ہو تو ختم کر دیں پروگرام پھر. بالکل بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ. تو آپ سب آزاد نے جو چاہے اس پہ بات کر سکتے ہیں.